السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جو عوامی مسئلہ بھی ہے، جو کاروباری حضرات ہیں فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوان صدیقی صاحب. یہ بیسیکلی ایک فارماسسٹ بھی ہیں اور ایک اچھے گریجویٹ لڑکے بھی ہیں. ایک بہت کم عمر میں انہوں نے اپنا ہونہار طریقے سے ایک بزنس ڈیولپ کیا ہے. وہ انہوں نے کس طرح کیا ہے اور اب ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ عوام کے لیے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، فارماسیوٹیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ لوگ، ایک ینگ نوجوان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، انہی سے جانتے ہیں. رضوان صاحب، مجھے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیے گا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں آج کل. جی بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے موقع دیا. جی میرا نام رضوان جاوید صدیقی ہے اور میں ایک فارماسسٹ ہوں. 2013 میں نے گریجویٹ کیا. اس کے بعد میرا ایم فل ہے فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں، اور الحمدللہ اپنی گریجویشن کے بعد اب میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں اور اپنے تک کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو سرو کر سکوں. جی فارمیسی جو پاکستان میں ہے، فارمیسی نظام جو ہے، یہ جو میڈیکل سٹورز کھلے ہوئے ہیں، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کو ایک فارمیسی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس نظام، کس پیرامیٹرز میں انسان کو پورا ہونا چاہیے کہ وہ ایک فارمیسی بنا سکے، اور حکومت وقت جو ہے اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کے اندر 3 قسم کے میڈیکل سٹورز ہیں. جی ایک کیٹیگری سی میڈیکل سٹور ہے، دوسرا کیٹیگری بی ہے اور تیسرا کیٹیگری اے فارمیسی ہے. کیٹیگری سی سٹور میں جو کوالیفائڈ پرسنز ہیں وہ کوالیفائڈ ڈسپینسرز ہیں. کیٹیگری بی سٹور کے اندر آپ کے پاس جو کوالیفائڈ فارمیسی اسسٹنٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین ہیں، اور جو کیٹیگری اے سٹورز ہیں ان کو آپ فارمیسی بولتے ہیں. ان کے اندر جو کوالیفائڈ پرسن یا جو ڈرگس کو ڈیل کرتے ہیں وہ فارماسسٹ ہوتے ہیں. تو یہ 3 قسم کا نظام اور 3 قسم کے سٹورز ہیں. آپ کو دیکھنے میں سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن آپ کی پہچان کے لیے جہاں پہ آپ کو گرین کلر نظر آئے گا بورڈ کا، دیٹ از کیٹیگری اے فارمیسی، اور جہاں پہ بلو نظر آئے گا وہ کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی کے میڈیکل سٹورز ہیں. جو میڈیکل سٹور سیل ہوتے ہیں، جو ڈرگ انسپیکٹر آ کے انسپیکشن کرتا ہے، وہ کن پیرامیٹرز پر کرتا ہے؟ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو میڈیکل سٹور والے اپنے پورا نہیں کرتے اور اپنا میڈیکل سٹور سیل کرواتے ہیں؟ ایک المیہ ہے ہمارا کہ آج سے پہلے جتنے بھی سٹورز رہے ہیں ان کے مالکان جتنے بھی وہ پروفیشنٹ ہوں، اپنے کاروبار کو جانتے ہوں، اپنی دوائیوں کو جانتے ہوں، لیکن ڈرگ لا آج تک ان کو کسی نے نہ پڑھایا ہے، نہ وہ پڑھ پائے ہیں، نہ کسی نے ان کو گائیڈ کیا ہے. جس کی وجہ سے جو ہمارا آئین، جو ہمارا 1976 کا ڈرگ ایکٹ جو چیزیں بتاتا ہے، وہ اپنی دکان پہ، اپنے سٹور پہ، اپنی فارمیسی پہ وہ پوری نہیں کر پاتے. جس میں ٹیمپریچر ہے، جس میں ان کے پرسنل ہیں، جس میں پرسکرپشن ہینڈلنگ ہے، دوائیوں کی سٹوریج ہے، جس میں ان کا فریج آئٹم ہے، اس طرح کی اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو پورا کریں تو کبھی بھی جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، جو بیسیکلی ڈرگ کنٹرولرز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے سٹور کو سیل نہیں کریں. جو فارمیسی یہ کھولتے ہیں، جو فارمیسی میڈیکل سٹور بناتے ہیں، وہ فارماسسٹ ہو تو بنا سکتا ہے. جو آپ ڈرگ لا کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈرگ لا پڑھ کے ہی آیا ہوتا ہے یا اس کے بغیر اس کو فارماسیوٹیکل کی ڈگری مل جاتی ہے؟ نہیں جی، جو فارماسسٹ ہے وہ تو ڈرگ لا پڑھ کے آتا ہے. جی جو کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی ہے یہ بیسیکلی پرانے دور کی ڈگریز ہیں. جی جو کیٹیگری سی سٹورز ہیں وہ 2007 میں مشرف کی حکومت نے ایک ڈرگ ایکٹ ترمیمی بل دیا تھا، جس کے بعد 2 کیٹیگری سی سٹورز نہیں بن رہے. آج کے حاضر دور میں جو لائسنسز مل رہے ہیں وہ کیٹیگری بی پر ہیں اور کیٹیگری اے پر ہیں. جو کیٹیگری بی ہے اس میں پھر 2 سب کلاسز ہیں. ایک کیٹیگری بی فارمیسی اسسٹنٹ ہے اور دوسرا کیٹیگری بی فارمیسی ٹیکنیشین ہے. بندہ بناتا ہے فارمیسی جو بناتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جس کے پاس کیٹیگری اے کی لائسنس ہو؟ جی فارمیسی کیٹیگری اے پہ بنے گی. جو کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی پہ آپ کو میڈیکل سٹورز نظر آئیں گے، ان کے ساتھ فارمیسی کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. جن لوگوں کو ڈرگ لا کا نہیں پتا، جی ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے حکومت وقت کو؟ اگر حکومت وقت اس کو نہیں کر رہی تو آپ لوگ کیا، جن لوگوں کو پتہ ہے، وہ تعلیم آگے پھیلا سکتے ہیں؟ ہم لوگ جو فارماسسٹ ہیں نا جی، ان کے صرف آج سے پہلے تک 3 رول رہے ہیں. یا ہم لوگ ہاسپٹل فارماسسٹ کے طور پہ آپ کو نظر آئیں گے، یا ریٹیل فارمیسی پہ آپ کو نظر آئیں گے، یا ڈرگ انسپیکٹر کے طور پہ نظر آئیں گے. ان تینوں کے علاوہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ 30,000 سے زیادہ میڈیکل سٹور صرف پنجاب کے اندر موجود ہیں. ان میں سے 20,000 سے زیادہ، میں بڑا محتاط فگر آپ کو دے رہا ہوں، 20,000 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو کیٹیگری اے والے نہیں ہیں، یعنی کہ جو ڈرگ لا پڑھ کر نہیں آئے ہوئے. جو کیٹیگری بی والے لوگ ہیں ان کو ڈرگ لا کی بہت کم انفارمیشن ہوتی ہے، نہ آج تک کسی نے ان کو پڑھایا
اور نہ کسی نے ان کو انفارمیشن دینے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹرز آتے ہیں وہ ڈرگ لا کو انفورس ضرور کراتے ہیں, لیکن انہوں نے آج تک یہ کاوش نہیں کی کہ کہیں پہ ان لوگوں کو جو میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں ان کو انفارمیشن دی جائے کہ آپ کے سٹورز کے یہ پیرامیٹرز ہیں, ان کو آپ پورا کریں. میں آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ اب میں اور میرے کچھ دوست ہم مل کے ایک ایسوسیشن ہم نے بنائی ہے, ایک تحریک ہم چلا رہے ہیں جس کو ہم نے فارما لائن کا نام دیا, جس میں ہم 7 لوگ ہیں فی الحال. اس میں ہوں اور میرے 3 بیچ میٹس ہیں اور کچھ ہمارے جونیئرز ہیں. ہم لوگوں نے مل کے فارما لائن کے نام سے ایک فورم بنایا ہے جس میں ہم لوگ کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی کے جو سٹورز موجود ہیں ان کے مالکان کو اور ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سب کو ہم اتنا ڈرگ لا ضرور پڑھائیں گے جتنے سے وہ اپنی دکان کو, اپنی سٹور کو اور اپنی فارمیسی کو آئین کے مطابق اپ ٹو دا مارک لے آئیں, تاکہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے جواز ختم ہو جائیں ڈرگ انسپیکٹرز کے پاس کہ ان کی دکانوں کو وہ سیل کر سکیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس کاوش میں کامیاب کرے, ہماری دعا ہے, اور عوام تک جو ہے وہ ایک مفید اور اچھی انفارمیشن پہنچے اور صحیح لوگ جو ہیں ان کا علاج میں اول رہیں. عوام بہت زیادہ تنگ ہے, آپ لوگ جو ہے ادویات کا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مثلا ایک چیز 10 روپے کی ہوتی ہے, 15 دن بعد وہی چیز 13 روپے 14 روپے میں چلی جاتی ہے. مثلا 1% ہو یا 3-3 4% چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی, 2 چیزیں ہیں اس میں قابل غور. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ واحد ٹریڈ ہے جس کے اوپر گورننگ باڈی موجود ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ خود سے کسی دوائی کا ریٹ نہیں بڑھا سکتے. ہمارے پاس ایک ریسٹرکشن ہے کہ اوپر جو میکسیمم ریٹیل پرائز ریٹن ہے اس سے اوپر ہم دوائی نہیں بیچ سکتے. نیشنل کمپنیز ہیں کافی تو بند ہونے جا رہی تھی جس کے انہوں نے ریٹ بڑھائے تو ابھی انہوں نے اسٹے کیا ہے. سر ان کو فیزیبلٹی تب بنتی ہے جب وہ کاروبار میں منافع کمائیں. اچھا میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سال پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ایک دفعہ پرائزز انکریز ہوئی تھی. پوری نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر کسی کو اجازت نہیں ملی. ہوتا کیا ہے, منسٹری ان کو پرائز کی ایک رینج دیتی ہے کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کا جو MRP ہے میکسیمم ریٹیل پرائز وہ 9 روپے سے لے کے 14 روپے کے درمیان رکھ سکتے ہیں. کچھ کمپنیاں لانچنگ میں میکسیمم پہ چلی جاتی ہیں, کچھ منیمم پہ آ جاتی ہیں اور بعد میں اس کو انکریز کر دیتی ہیں. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ریسنٹ جو پرائس ہائی پائی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو الاؤڈ تھا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 9% سے 15% کا تھا, جبکہ جو پرائزز ہائی پائیں اس میں سب سے زیادہ نقصان میڈیکل سٹور اور فارمیسی چلانے والے کا ہے. جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں, جو میڈیکل سٹور والا ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں. قصور ان ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز کا ہے جنہوں نے 15% کی بجائے 200, 300 اور 400% تک دوائیوں کے ریٹ بڑھائے. ان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے اوریجن ہے اس دوائی کا یہ وہاں پر جا کے کریک ڈاؤن کریں. یہ ملٹی نیشنل کو روکیں کہ وہ اوور پرائزز ڈرگ مارکیٹ میں نہ دیں, یہ نیشنل کمپنیز کو روکیں بجائے اس کے یہ کمپنیز جہاں سے ڈرگ نیشنل کمپنیز بند ہوتی ہیں تو پھر یہاں پہ جعلی ادویات بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جی ہماری قوم کا اور ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہم کسی حالت میں بھی خوش نہیں ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ریزنیبل پرائز پہ ریزنیبل گڈ کوالٹی میں دوائی کسٹمر اور پیشنٹ تک پہنچے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو اور جو بنانے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. رضوان صاحب کا اپنا جو ہے وہ سٹانس تو سامنے آ گیا. انہوں نے جو ایک نئی کاوش شروع کی ہے فارما لائن کو پروموٹ کر رہے ہیں جس میں ڈرگ لا کی پوری انفارمیشن یہ لوگ پرووائڈ کریں گے, اپنی ورک شاپ وغیرہ بھی کروائیں گے. بھی فارماسیوٹیکل کے آنرز ہوں گے جن کے پاس ڈگری ہولڈر ہیں جن کو ڈرگ لا کا نہیں پتہ, ان کو یہ بلائیں گے اپنی ورک شاپ میں اور پراپر گائیڈ کریں گے. ہم ان سے گاہے بگاہے گفتگو کرتے رہیں گے. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.